اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 8 محرم اور جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی لاکھوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ دوستو، محرم کا مہینہ ہمارے لیے بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے، جس میں حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سمیت شہادت نوش فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشورہ کے روزے کی بڑی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصار کی مخالفت کرو، یعنی کہ وہ 10 محرم کا روزہ یعنی کہ یوم عاشورہ کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، تو تم ایسا کرو کہ 10 کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لو، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لو۔ جو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، 8 محرم اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ جس بھی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ میں یہ عمل، یہ وظیفہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس طریقہ کار سے آپ نے پکی نیت کر لینی ہے، پکا تصور کر لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 3 بڑے ہی پیارے، مبارک اور صفاتی نام ہیں، یا رحیم، یا کریم، یا لطیف۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا لطیف، یہ 1 ہو گیا۔ یا رحمان، یا کریم، یا لطیف، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی پڑھ لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بالفرض
اگر آپ جمعرات کے دن یہ عمل یا وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شب جمعہ کو پڑھ لینا ہے۔ دوستو، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن بھی اس عمل کو نہ کر سکے اور شب جمعہ کو بھی اس عمل کو نہ کر سکے تو پھر جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شب جمعہ کو آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو بندہ شب جمعہ کو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے تمام قرض کا بندوبست اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے فرما دیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اسے نوازے گا، اگر اس کی اولاد نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اگر کوئی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے شب جمعہ کو کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، تبھی اللہ رب العزت آپ کو ان با کمال فوائد سے نوازے گا۔ اور یہ جو آیت الکرسی کا عمل میں نے آپ کو بتلایا، اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 جمعرات نہیں پڑھنا، بلکہ اگر آپ اس کے تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر شب جمعہ کو ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے یکسوئی ہو کر 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، آپ وقفے کے ساتھ بھی آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے 2 چھوٹے سے عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پڑھنے میں، دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ان اعمال کو پڑھتے جائیں گے آپ ان کے فوائد سے مستفید ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظائف مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔